Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، پھر اگر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ کفر کی حالت میں ہے تو ہرگز اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو آپ کمزور نہ پڑیں بلکہ صلح کی طرف بلاتے رہیں اور آپ ہی غالب ہوں گے اور اللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور آپ کے اعمال کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یقیناً دنیاوی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو اور بچ کر چلتے ہو تو اللہ رب العزت تم کو تمہارا اجر عطا فرمائے گا اور تم سے مال نہیں مانگے گا۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر ہوا تھا کیونکہ ان کے دلوں میں کھوٹ اور مرض تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ نیک کام سے پہلو تہی کرتے تھے، دکھاوے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جو دل میں انہوں نے چھپا رکھا ہے اللہ ان کے اس کینے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم جب چاہیں ظاہر کر دیں گے، لیکن مصلحتاً کھول کر نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ اشارے کنایے سے آپ ان کو خود سمجھ جائیں گے۔ ایک تو کہ ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کے چہرے پر جو علامات ہیں اس سے آپ پہچان جائیں گے، دوسرے ہے کہ ان کا جو طرز گفتگو ہے اس سے بھی آپ جان جائیں گے۔ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت آزمائش کرتا ہے سب کی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حق بات کے لیے کھڑا ہونے والا اور جمنے والا کون ہے، اور اللہ رب العزت تمام لوگوں کے حالات کی خبرگیری کرتا ہے۔ لہذا جو کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ حق بات ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اور یہ مخالفت وغیرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو اور نبی کو نقصان پہنچا دیں، تو ہرگز وہ اللہ اور اس کے رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ اب اس کے بعد مومنوں کا خطاب ہے۔ خطاب یہ ہے کہ جس طرح منافقین نے کیا، کافروں نے کیا کہ مخالفت کی، منافقین ایمان رکھنے کے باوجود بھی مخالفت کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے مومنوں سے فرمایا کہ آپ جو ہے مخالفت پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہی قائم رہیے۔ جس چیز کا حکم دیا جائے وہ کریے، کیونکہ انسان جب کوئی عمل کر رہا ہے اور اچھا عمل کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔
اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور جو نیک عمل بھی کر رہا ہے لیکن اپنی منچاہی خواہش کے مطابق وہ کر رہا ہے کہ جو جی میں آیا وہ کرنے لگا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کرنے کا انداز صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں، تو بجائے نیکی ملنے کے اس کو کیا ہوگا؟ گناہ بھی ہو جائے گا۔ اس کی کھلی مثالیں ہیں، چاہے جس طرح دی جائے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں فجر میں 2 فرض، ظہر میں 4 فرض، عصر میں 4 فرض، مغرب میں 3 فرض، عشاء میں 4 فرض کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ پہلی دونوں رکعتیں جو ہیں اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی پڑھیں گے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہیں پڑھیں گے، ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ ہم محبت میں یہ کہیں کہ ہم تو نماز ہی پڑھنے جا رہے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کے لیے ہم مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے اپنا وقت نکالا، اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوئے، تو ہم 4 ہی رکعت پر کیوں اکتفا کریں؟ ہم 8 رکعت فرض پڑھیں گے؟ یہ اپنی خواہش کے مطابق ہے، یہ اصول کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس پر کیا ہوگا؟ بجائے اجر کے کیا ملے گا؟ گناہ ہو جائے گا۔ کوئی شخص کہے جب نماز میں قرآن پڑھا ہی جاتا ہے تو جیسے تمام سنتوں میں، نوافل میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ پڑھتے ہیں، تو فرض نماز میں پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ لہذا ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ پڑھیں گے۔ تو اس نے اپنی خواہش کے مطابق کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس نے خواہش کے مطابق کام کیا، کام اچھا کر رہا ہے لیکن اصول کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اب اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے دیگر تمام اعمال جو بھی وہ کر رہا ہے، اگر وہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق کر رہا ہے تو اس کا یہ نیک عمل بھی وہ نقصان دہ، نیک عمل بھی نقصان دہ۔ بس اوقات کوئی کام وہ کرنا چاہتا ہے، اسے وہ نیک سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے کہ یہ دینداری ہے، حالانکہ وہ دینداری نہیں ہوتی ہے، اور اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، اس نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی، تو اس عمل پر بھی اس کو گناہ ملے گا جو وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ کے اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو، کیونکہ جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پھر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ مر جاتے ہیں اور اپنے کفر کی حالت میں ہی وہ مرتے ہیں۔ اب ان میں دونوں لوگ آ گئے، جو کھلے طور پر انکار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی آ گئے، اور جو بظاہر کلمہ پڑھتے بھی ہیں لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دل میں حسد اور بغض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں، جو منافق ہے تو بھی کفر کی حالت میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اب اس کے لیے بخشش کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ بخشش موت سے پہلے ہے، توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو زندگی میں اگر اس نے کر لیا تو بخشش ہے، اور اگر زندگی میں نہیں کیا ہے، روح پرواز ہو گئی، اور اس کے بعد اب اللہ کے ہاں پہنچا تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں، اب اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب فرمایا کہ آپ حق پر ہیں اور حق پر جمے رہیے، کمزور مت بنیے، ورنہ
باطل طاقتیں اور دشمنان اسلام آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے، اس لیے کمزوری اور بزدلی مت دکھائیے۔ ہاں اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جہاں پر مصلحتاً صلح اور آشتی کی بات ہو، امن اور سکون کی بات ہو، کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی بات ہو، کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اگر اس میں مصلحت سمجھ میں آتی ہے تو اس میں پھر صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں اپنے نبوت کے شروع کے دور میں جب صلح کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح بھی کر لی، ان سے صلح بھی کی، اور صلح بھی جس طرح کی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دب کر صلح کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو غصہ بھی تھا، افسوس بھی تھا، تعجب بھی تھا کہ ہم لوگ حق پر ہیں، پھر اتنا دب کر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی سے کبھی نہیں ڈرے، کسی حال میں بھی نہیں ڈرے، آج کس مصلحت کے تحت آپ نے صلح کی ہے؟ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دنگ تھے، حیران تھے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی لیا، آپ نے فرمایا کہ میں کوئی بھی فیصلہ اپنے طرف سے نہیں کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی پھر آپ نے دب کر کیوں کیا؟ مصلحت تھی اللہ کی، اس لیے کیا گیا۔ جس کو تم جو ہے کیا بولتا ہے کہ دبا ہوا کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے اپنے کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ فرمایا وہ کمزوری نہیں ہے، وہ مصلحت ہے۔ اور جیسے ہی صلح ہوئی اللہ رب العزت نے سورہ فتح نازل فرما دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ اور پھر وہی ہوا کہ جو کڑی شرطیں دشمنوں نے رکھی تھیں خود ہی اپنی کڑی شرطوں سے وہ واپس ہو گئے، خود ہی واپس ہو گئے۔ انہوں نے شرطیں رکھی کہ مکے میں جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی ان کے مذہب کو ماننے والے ہیں، اگر وہاں سے کوئی شخص اسلام قبول کر کے تمہارے یہاں مدینے آ جائے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اسلام قبول کر کے مدینے آ جائے گا، تمہاری صف میں آ جائے گا تو بھی تم کو واپس کرنا پڑے گا۔ اور تمہارے مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے، دھرمانترن کے نام پر، کہ ہمارے مذہب آبا و اجداد کے مذہب کے کسی بھی شخص کو اگر تم نے کلمہ پڑھا دیا تو تم نے دھرمانترن کیا ہے، ہم تم کو نہیں بخشیں گے۔ لیکن اگر تمہارے مسلمانوں میں سے کوئی شخص ادھر آ جاتا ہے تو ہمارے دین میں آیا ہے، اس لیے کوئی اسے نقصان۔ بالکل وہی صلح جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہی آج ہمارے سامنے موجود ہے، وہی موجود ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت بتائی کہ بھائی جو یہاں سے کفر میں چلا گیا، مذہب اسلام چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کو ہم اپنے مذہب اسلام میں کیوں رکھیں گے؟ وہ تو ہماری صف کا آدمی نہیں ہے، جانے دو۔ ہاں جو ادھر سے اسلام میں آیا، ہمیں کسی وجہ سے مصلحتاً واپس کر رہا ہے، تو یہ ہماری ایک آزمائش ہے، اللہ اس آزمائش میں انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ اور ہوا وہی کہ ایک صحابی ابھی صلح ہو رہی تھی، باپ صلح کر رہا ہے، بیٹا اسلام قبول کر کے آ چکا ہے، جکڑا ہوا ہے بیڑیوں میں اور زنجیروں میں، مکے سے مدینے تک زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان سفر کر کے آیا تھا، تھکا ماندہ، ہر طرح سے پریشان، زخم
آلود وغیرہ وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گر پڑا، صلح ہو رہی ہے۔ باپ نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جسے تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ابھی تو صلح مکمل بھی نہیں ہوئی، ابھی تو کاغذات پر دستخط بھی نہیں ہوئے، ابھی تو بات چل رہی ہے، پہلے وہ آیا ہے، ابھی بھی صلح مکمل نہیں ہوئی ہے، ہو جاتی تو بات سمجھ میں آتی، ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہو کہ میں صلح ختم کرتا ہوں، اگر واپس کرتا ہو تو صلح کرتا ہوں، واپس نہیں کرتا تو صلح نہیں کروں گا، میں نمٹ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی بھائی میری وجہ سے کر دو، کچھ نہیں، واپس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً کہا اچھا جاؤ، لے جاؤ، لے گئے، دو لوگ گئے، کسی طرح لے گئے، اسی طرح جو بھی آتا اب واپس کرنا پڑے گا۔ تو جو اسلام قبول کرنے والے تھے، اسلام قبول کر کے مکے سے نکلتے، مدینے آتے ہی نہیں، مدینے آتے ہی نہیں تھے، راستے میں رک جاتے تھے۔ 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لمسم، مکے سے مدینے کے تقریباً 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی، تو وہ بیچ ہی میں رک جاتے، وہیں راستے میں پہاڑوں میں اور دروں میں اور جنگلوں میں اپنا جو بھی ہوتا وہیں رہتے۔ جب کافروں کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تجارت کے لیے تو اس کے اوپر حملہ کرتے، لوٹ پوٹ کے برابر کر دیتے۔ مکے سے مدینے آئے ہی نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں، بھائی جب میرے یہاں کوئی آیا ہی نہیں ہے، جہاں ہو جا کے پکڑ لو، مجھے اس سے کیا لینے دینا، ہمارے آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، آیا ہی نہیں کوئی۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، ایک پورا قافلہ بن گیا، بڑی جماعت بن گئی۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی زندگی دوبر ہو گئی، کیونکہ ان کو مکے سے سفر کرنا، کہاں؟ یمن جانا ہے، ان کو سیریا جانا ہے، ان کو ایران جانا ہے، ان کو دیگر ملکوں میں جانا ہے، تو ان کا سفر جو ہو رہا ہے وہ وہی مدینے کے راستے سے ہی ہو کر ہونا ہے، وہی راستہ ہے ان کا، اور راستے میں وہ لوٹے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں تو لوٹے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں تو لوٹے جا رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گیا کہ آپ تو بڑے دیالو ہیں، آپ تو بڑے پیارے ہیں، آپ تو رشتہ داری اور قرابت داری کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم گرچہ آپ کے مذہب میں نہیں ہیں، اپنے باپ دادا کے مذہب میں ہیں، لیکن ہیں تو آپ کے رشتہ دار ہی، ہمارے اور آپ کے آبا اجداد ہیں ایک ہی، آپ بھی قبیلے قریش کے، ہم بھی قبیلے قریش کے ہیں، آپ بھی ان کے اولاد ہیں، ہم بھی ان کے اولاد ہیں، تو اس کا تو خیال رکھیے، ہم اپنی صلح سے واپس لیتے ہیں، اور جو آپ کے لوگ ادھر پڑے ہوئے ہیں ان کو براہ کرم آپ اپنے پاس بلا لیجئے، ہماری طرف سے کوئی۔ تو اللہ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہا ہے، سمجھا نا؟ نہیں، یہی کیفیت کیا بولتے ہیں کہ امریکہ کی ہوئی ہے جی، جب اس نے دہشت گردی کے نام پر افغانستان پر حملہ کیا، یہ دہشت گرد، وہ دہشت گرد، ایسے دہشت گرد، ویسے ہم ان کو تباہ کر دیں گے، بمباری کی، وہاں کی تمام پہاڑیوں کو کے لیے برباد کر دیا۔ تورا پورا کے کون سی پہاڑیاں ہیں؟ تورا بورا، وہ پہاڑیاں جو ہے انہوں نے بالکل بموں سے کہہ لیجئے کہ زمین دوز کر دی، لیکن کس لیے؟ کہ ہم یہ سب ختم کر دیں گے۔ اللہ کا کرنا کہ یہ ادھر حملہ کر رہے ہیں، امریکہ میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ ادھر حملے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو اسلام پسند ہے ان کو ہم کچل دیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کر کچل، تو کچل، میرے جانشی، میرے جو ہے کیا بولتے ہیں کہ پرستار، اور میرے پر ایمان لانے والے تیرے مقابلے میں ایک طرف ڈٹے ہوئے ہیں، تو دیکھ دوسری طرف ہم تیرے گھر میں کلمہ گو پیدا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر اہل علم لوگوں کو، بڑے بڑے سائنٹسٹ کو، بڑے بڑے علم والوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کیا چیز ہے، اسلام میں اتنی دہشت گردی سکھائی گئی ہے کہ کسی کو یہ برداشت نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس کو پڑھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے قرآن کھول کے دیکھا، جب انہوں نے حدیث کھول کر دیکھی، تو نے کہا کہ اس سے اچھا تو مذہب کوئی ہے نہیں، ہمارا مذہب دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے، یہ تو مذہب تو بالکل صحیح ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو، بلکہ صلح آشتی کی بات کرتے رہو۔
کامیاب تم ہی ہوگے، غالب تم ہی ہوگے، کیونکہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کبھی ضائع نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا اس کو۔ یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم مانتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو یاد رکھنا اس ایمان کی وجہ سے اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تم کو پورا پورا اجر دے گا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تم کو اس اجر کے دینے میں تم سے تمہارے مال کا مطالبہ نہیں کرے گا، تم سے تمہارے مال کا مطالبہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت تم کو اپنی طرف سے خوب خوب نوازے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات پر کما حق ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔